ڈاکٹر صاحب ڈائبٹیز یا شوگر بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. شوگر کی ابتدائی علامات کسی میں بھی کیا سامنے آتی ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکے یا کسی کو پتہ چل سکے کہ بھئی ہم جو ہے وہ ڈائبٹیز کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ شوگر کی جو ابتدائی علامات ہیں وہ اس میں ہے کہ پیشاب کا بہت زیادہ آنا اور پانی بہت زیادہ پینا، بھوک کا بہت زیادہ لگنا، اور رات کو جب سو جاتے ہیں تو بار بار پیشاب کے لیے اٹھنا. تو یہ اس کی شروعاتی علامات ہیں. اس میں اگر کسی کو خدا نخواستہ ایسی علامات ہیں تو اسے سب سے پہلے اپنی شوگر چیک کرنی چاہیے، اور اگر شوگر زیادہ آتی ہے تو زیادہ کتنی، تقریباً اگر نہار منہ 126 سے زیادہ آتی ہے تو انہیں چاہیے کہ میڈیکل اسپیشلسٹ یا کنسلٹنٹ فزیشین سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب شوگر کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے، مین وجہ کیا ہے اس کے جو شوگر اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے لوگوں میں؟ پاکستان میں اسپیشلی اگر میں بات کروں، شوگر بڑھنے کی جو مین وجہ ہے وہ ہے ہماری روٹین. یوزلی 25 سال کی عمر تک ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں مصروف ہوتے ہیں اور ان کے اچھے دوست ہوتے ہیں، وہ کھیلتے کودتے بھی ہیں اور کوئی پریشانی ان کے اوپر نہیں ہوتی، سب چیزوں کے لیے والدین پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو یہاں تک موسٹلی میں ایک قسم کی شوگر کی بات کر رہا ہوں جو ہے ٹائپ 2، اس کی بات کر رہا ہوں. تو 25-30 سال کی عمر تک یعنی شوگر کے مسئلے میں نہیں انوالو ہوتے. پھر جیسے ہی ان پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہ نوکری کی تلاش میں پھرتے ہیں، یا نوکری مل بھی جائے تو 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے کی جاب ہوتی ہے، اور اکثر بیٹھے رہنے والی بھی جابز ہوتی ہیں کہ کرسی میز پر بیٹھے رہتے ہیں، جس طرح ہمارے اکثر بینک کے ملازمین ہیں. تو جب جاب کرتے ہیں تھوڑی پریشانیوں والی زندگی سٹارٹ ہو جاتی ہے، ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں فیملی کی، والدین کی، اور اچھی کمائی کرنے کی میں توجہ مرکوز کرتے ہیں. تو پھر آہستہ آہستہ 30 سال کی عمر سے لے کے جس طرح آپ 50 سال کی عمر تک کر لیں، یہ 20 سال صرف اسی سوچ میں گزرتے ہیں لوگوں کے کہ کس طرح میں اپنی فیملی کے لیے اچھی کمائی کر سکوں. تو ایسی صورتحال میں لوگ بھول جاتے ہیں کہ میں نے کوئی ورزش بھی کرنی ہے، میں نے کوئی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کرنی ہے. صحیح. اور ساری توجہ بس اپنی جاب کے لیے ہوتی ہے، اور جاب بھی کوئی ٹینشن فری تو ہوتی نہیں ہے پاکستان میں، جاب بھی ٹینشنوں سے بھرپور ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں مل کے، جس میں کہ ہم کھانا کھائیں اور بیٹھے رہیں اور پریشانی والی زندگی گزارتے رہیں اور کوئی ورزش، کوئی ایکسرسائز نہ کریں، تو اس صورتحال میں شوگر جو ہے وہ ہونے کے خطرات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور موٹاپا بھی ہوتا ہے، موٹاپا بھی ایک رسک فیکٹر ہے شوگر کے لیے. تو یہ مین وجہ ہے ہماری روٹین. اور کھانے پینے میں بھی کوئی متوازن غذا اکثر نہیں کھائی جاتی، اور اس میں کہہ لیں کہ جس طرح بہت زیادہ جو طاقتور چیزیں ہیں، جس طرح کلیجی، مغز، پائے اور دیسی گھی کا استعمال، انڈے کی زردی، اور کیونکہ علامت کوئی نہیں اگر ڈیولپ ہو رہی تو لوگ اپنی زندگی میں خوش گزار رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ شوگر کے مسائل درپیش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اسٹریس کی، جیسا کہ آپ نے بات کی، اسٹریس اور انزائٹی کی وجہ سے بھی ڈائبٹیز ہو سکتی ہے؟ کیونکہ لوگوں کی توجہ آئی تھنک اس کی طرف کافی کم ہے کہ اسٹریس کی وجہ سے بھی شوگر ہو سکتی ہے. جی ایسا ہے کہ لگاتار پریشانی کی وجہ سے، کوئی خدا نخواستہ پریشانی ہے اور وہ لگاتار نوعیت کی ہے جو کہ ختم نہیں ہو رہی، تو ایسا ہے کہ ہمارے جسم میں ایک ہارمون ہے، وہ ہے کورٹیسول. وہ برین سکریٹ کرتا ہے. وہ اس لیے سکریٹ کرتا ہے کہ جو آپ پہ پریشانی آئی ہے آپ اس کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکیں. لیکن اگر کبھی کبھار آئے، کبھی کبھار کورٹیسول سکریٹ ہو، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. جب اور یہ نارملی بھی کورٹیسول سکریٹ ہوتا ہے صبح کے وقت ایک خاص مقدار میں. جب پوری زندگی ہی کوئی بندہ خدا نخواستہ ٹینشنز میں اور پریشانیوں میں گزارتا ہے، کورٹیسول کی مقدار لگاتار زیادہ ہے، تو وہ آہستہ آہستہ شوگر ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, شوگر کو ابتدائی طور پر بغیر ادویات کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, یا پھر شوگر ہوتے ساتھ ہی وہ جو ایک ٹیبلٹ دے دی جاتی ہے کھانے کے لیے وہ ضروری ہو جاتی ہے؟ جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کی مین وجہ ہے وہ ہماری روٹین اور ہمارا کھانا پینا, ہمارا ورزش نہ کرنا. ٹھیک. تو سب سے پہلے شوگر ہونے سے بھی پہلے اس سے بچنے کا طریقہ ہے کہ آپ اپنی روٹین بہتر کر لیں, آپ اپنی غذا پہ توجہ دے لیں. جو زیادہ اس طرح کی میں نے چیزیں بتائیں, کلیجی, مغز, نہاری, پائے, یہ بار بار استعمال نہ کریں. اور اگر آپ استعمال کرتے بھی ہیں تو پھر اچھی ورزش بھی کریں. ٹھیک. اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ شروع کوئی چیز اگر کرنی ہے نا تو آپ کم مقدار سے چاہے شروع کر لیں. یعنی آپ کی پتہ ہے ہمیں کہ بہت بیزی روٹین ہے, لیکن یہ ہے کہ صبح جب اٹھتے ہیں تو آپ چاہے گراؤنڈ نہ جائیں, آپ اپنے بیڈ کے ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں. شروع میں آپ صرف 2 منٹ کی ورزش کر لیں. آپ اپنے اوپر کمپلسری کر لیں کہ میں نے کھڑے ہو کر اپنے بیڈ کے ساتھ ہی 2 منٹ کے لیے ورزش ضرور کرنی ہے. میں نے اس میں کوئی پش اپس کر لیں, اپنے مسلس کو اسٹریچ کر لیں, تھوڑی سی ورزش کی وجہ سے آپ کی ہارٹ بیٹ تیز چلے, وہ بھی اچھی بات ہے. اور اس کے بعد آپ اپنا دن شروع کریں. تو انشاءاللہ امید ہے جب آپ چاہے کم سے کم ورزش بھی کریں تو وہ آپ کا پورا دن بہت اچھا گزرے گا. ٹھیک, بہت شکریہ.